چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ شکریہ، مہربانی۔ آپ کا اپنا چینل ٹی کے طالب خان اور آن لائن شاپنگ، یہ آپ کا اپنا چینل ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ سید الاولین والآخرین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاکیزہ، حیات طیبہ، آپ کے اخلاق و کردار، خصائل و شمائل کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا۔ آج بھی میں مزاج نہیں کہ سوچا کروں کہ آج کیا کہوں گا، آج سوچتا رہا ہوں کہ میں کیا قوم کو بتلاؤں اور کیا ان کے سامنے رکھوں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب تو نہ حدیث کی ضرورت رہی، نہ قرآن کی ضرورت رہی، نہ صحابہ کرام کے اقوال کی ضرورت رہی۔ غلط باتیں، غلط پروپیگنڈا، غلط منصوبے، غلط طریقہ کار اتنا آ گیا سامنے کہ سچ اور حق کے لیے مارکیٹ میں گنجائش نہ رہی۔ سچائی چھپتی پھرتی ہے، جھوٹ دندناتا پھرتا ہے۔ اللہ کا قرآن قید ہو کر رہ گیا چند سینوں میں، چند کتابوں میں۔ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام دین آج لاوارث ہے۔ کسی کا باپ مر جائے گا، چچا وارث بن جائے گا، کسی کا چچا مر جائے گا، ماما وارث بن جائے گا۔ دنیا میں کوئی نہ کوئی وارث بن جاتا ہے۔ لوگوں، خدا کی قسم، کالی کملی والے کا دین آج لاوارث ہے، کوئی بھی وارث بننے کے لیے تیار نہیں۔ بدعت نے، شرک نے جو انگڑائی لے رکھی ہے، قرآن کو مٹانے کا پروگرام ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مٹانے کا پروگرام ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یمن کا بادشاہ ابرہہ اگر اپنے ملک میں کعبہ بنا لے تو وہ تو کافر، اور یہ مسلمان ہر شہر میں کعبہ بنا لے تو مسلمان کے مسلمان۔ خدا کے گھر کے مقابلے میں دوسرے گھر اور تماشائی کی صورت میں بنانا، پھر عورت مرد تماشے کے طور پر اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ عوام اور حکومت نے مل کر پروگرام بنایا کہ قرآن کریم کو چھپا دو، قرآن مجید کو قید کر دو، اس کے مقابلے میں دوسری چیزوں کو سامنے لاؤ۔ یہود و نصارہ نے اپنے پیغمبروں کی تعلیم کے خلاف اسی طرح کے محاذ قائم کیے تھے۔ جلسے عید میلاد النبی کے اور گالیاں علماء دیوبند کو۔ کیا نبی جس دن پیدا ہوئے تھے تو لوگوں کو گالیاں دیتے ہوئے پیدا ہوئے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا میں تشریف لائے تھے، کیا لوگوں کو وہ کافر بناتے ہوئے تشریف لائے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ پاک نے اسی دعا کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بنا کر کے بھیجا۔ دعا تو یہ مانگی، وَيُزَكِّيهِمْ، اے میرے پروردگار ایسا نبی بھیجیو جو پلیت لوگوں کو پاک بنا دے، دلوں کے روگ کو صافر کر دے، صفائی اور مزکہ کر دے، ان کو جلا بخشے، ایمان کی دولت دے، شرک کی لعنت سے نکال کر توحید کے پانی میں ایسا رنگے موت آ جائے مگر شرک کے قریب نہ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی۔ خود مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مانگی ہے، اللہ اللہم لا تجعل قبری الہ العالمین، میری قبر کو سجدہ گانا بنائیو۔
محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں الہ العالمین۔ جیسے عیسائیوں نے، یہودیوں نے اپنے بزرگوں، اپنے نبیوں کی مورتیاں بنا کر کے پوجا کی، اے میرے پروردگار اللہم لا تجعل قبری اصنام، اور میرے پروردگار میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنائیو۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کالی کملی والے نے یہود و نصارہ اس لیے ملعون بنے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ سارے دین کی تعلیم یہ ہے، قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے، حدیث پاک کی تعلیم یہ ہے۔ اب یہ مولوی یہ جان بوجھ کر پیر فقیر قرآن کریم کو کاٹ رہے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹ رہے ہیں، آپ کے فرمان کو چھپا رہے ہیں، غلط بات لوگوں کے سامنے رکھ کر کے اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے آئے گا وقت ہی میں تم سب سے نپٹ لوں گا، میں تم سب سے پوچھ لوں گا، دین میں ملاوٹ کرنے والوں تم تمام کے تمام ذمہ واروں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن بعضے لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، ان کے منہ میں آگ کی لگام پڑی ہوئی ہوگی۔ قیامت کے دن کے لوگ کہیں گے الہی یہ کون ہے جن کے منہ میں آگ کی لگام پڑی ہوئی ہے، اور قبروں میں اٹھنے سے پہلے، حساب و کتاب سے پہلے، جنت دوزخ کا فیصلہ ہونے سے پہلے یہ کون لوگ ہیں جن کے منہ میں آگ کی لگام پڑی ہوئی ہے؟ جواب ملے گا یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ کر اور بدعت پھیلانے والے لوگ ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے، صحابہ کرام کی جماعت گزر رہی ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہمراہ ہے، چند جانور دیکھے، صحابہ کرام کی نظر پڑی، چند جانور ہیں، پرندے ہیں، ان کی پروں پہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہے، اور وہ پرندے گندگی پخانا کھا رہے ہیں۔ صحابہ کرام لرز گئے، صحابہ کرام کانپ گئے، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، ابھی آپ زندہ ہیں، قرآن کریم کی توہین ہو گئی، قرآن مجید کی توہین ہم نے آنکھوں سے دیکھ لی۔ فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یہ پرندے دیکھو، یہ جانور دیکھو، ان کی پروں پہ قرآن آیات لکھی ہوئی دیکھو، اور یہ گندگیاں کھا رہے ہیں۔ فرمایا سیاتی علی اللہ سے زمان، اور میرے صحابہ میری امت پہ ایک وقت ایسا ہی آئے گا، پڑھیں گے قرآن مگر کام ایسے کریں گے جیسے یہ تمہیں پرندے کر کے دکھلا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک وقت آئے گا قرآن کریم لوگ پڑھیں گے، دین کا نام لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہاتھ رکھا، انگلی رکھی، فرمایا ان کا قرآن حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ یہ ساری کی ساری بدعتیں، یہ ساری کے سارے رسم و رواج جو چلے ہوئے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں جس سے آسانی کے ساتھ معاملہ سمجھ میں آئے گا۔ ہم لاکھ قرآن پیش کریں، لاکھ نبی کا فرمان پیش کریں، ایک لفظ تمہیں مل جائے گا سارا رد ہو جائے گا جی چلو تقریر تو اچھی کرتا ہے، قرآن حدیث بیان کرتا ہے، مگر ہے وہاں بھی، سب رد ہو جائے گا۔
انگریزی کون سا مہینہ لگا ہوا ہے اس وقت؟ آپ کو تھوڑا سا آج بلواؤں، انگریزی کون سا مہینہ لگا ہوا ہے؟ جنوری۔ یکم جنوری کو اللہ پاک کسی کے یہاں اولاد عطا فرمائے، بچہ پیدا ہو، بیٹا دے اللہ میاں، اور قدرت خدا کی ایسی ہو کہ اتفاق کیا جب وہ بچہ جوان ہو، شادی بھی یکم جنوری کو اتفاق سے ہو گئی، اس جوان بیٹے کی پیدائش بھی یکم جنوری اور شادی بھی یکم جنوری۔ اور اللہ بڑا بے نیاز ہے بھائی، خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی موت بھی یکم جنوری کو ہی آ گئی۔ اب تاریخ ایک ہے، دو موقع خوشی کے اور ایک غمی کا۔ تاریخ ایک ہے، دو تو خوشیاں ہوئی کہ پیدائش ہوئی اور شادی ہوئی، اور ایک آخری غم کا موقع آ گیا کہ عورت بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، ماں کی مامتا مر گئی، خاندان لاوارث ہو گیا، بچے یتیم ہو گئے۔ اب آپ بتلائیں کہ اس کے اڑوسی پڑوسی، اس کے رشتہ دار، اس کی بیوی یا اس کی ماں کو مبارکباد دینے آئیں گے کہ سالگرہ ہے آج تیرے بیٹے کی، مبارک ہو۔ کوئی عزیز، کوئی اقارب، کوئی رشتہ دار یہ کہنے اس کے دروازے پہ آئے گا کہ آج کے دن تیرا لڑکا پیدا ہوا تھا، مبارک ہو آپا، مبارک ہو خالہ، مبارک ہو پھوپھی، مبارک ہو سالگرہ، مبارک ہو۔ یا کوئی ہجڑا خسرا آ کر کے یہ تو نہیں کہنے کا کہ آج کے دن شادی ہوئی تھی تیرے بیٹے کی، لا ہم کچھ گانا کر لیں، بلکہ اس کی اماں کہے گی دفع ہو جاؤ، تم خوشیاں مناتے پھرتے ہو، آج کے دن میری بربادی ہو گئی، میرے بچے یتیم ہو گئے، میرا خاندان اجڑ گیا، میری بہو کا سہاگ اجڑ گیا، میرا تمام کا تمام معاملہ بگڑ گیا، میرے ارمان مر گئے، میری مامتا مر گئی، میری حسرتیں مر گئی، میری آرزو مر گئی، میری تمام تر آرزو میں مرادیں ختم ہو گئی۔ مجھے کائے کی خوشی ہے، شادی کی خوشی نہیں، سالگرہ کی خوشی نہیں، مجھے تو مرنے نے نڈال کر دیا۔ اور لوگوں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش میں تو اختلاف بھی ہے مورخین کا، کوئی کہتا 9 کو پیدائش ہوئی، کوئی کہتا 10 کو پیدائش ہوئی، کوئی کہتا 11 کو ہوئی، کوئی کہتا 12 کو پیدائش ہوئی، لیکن وفات میں پوری دنیا کا کوئی اختلاف نہیں، ساری دنیا کے مسلمانوں کا اتفاق ہے، 12 تاریخ حضور کی وفات کی ہے۔ اب جب ایک ہی تاریخ وفات کی ہے سب دنیا کے نزدیک، اب ہمیں ولادت کی خوشی منانی چاہیے یا حضور کی وفات کا غم کرنا چاہیے؟ اور پھر عام محاورے میں ربیع الاول تو لکھے پڑے لوگ نام لیتے ہیں نا، عام عورتیں اور مرد اس چاند کا کیا نام لے کر پکارتے ہیں؟ بھئی آپ بول کے بتلائیں، مسجد میں بیٹھے ہیں آپ، اس مہینے کا کیا نام لیتے ہیں؟ 12 وفات۔ 12 ولادت تو کبھی کسی کے منہ سے نہیں سنا نا، 12 وفات کا مہینہ، کیا مطلب کہ 12ویں تاریخ کو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ جب یہ مہینہ بھی 12 وفات کا ہے اور ساری دنیا کا اتفاق ہے کہ 12 وفات کے دن حضور کی وفات ہوئی، پھر تمہیں حضور کی موت سے خوشی ہے جو ڈھول بجاتے پھرتے ہو؟ تجھے کیا معلوم 12 ربیع الاول کو بلال کی جان کو کیا بنی؟ تجھے کیا معلوم سہیل کو کیا ہوا؟ تجھے کیا معلوم سلمان فارسی کی جان کو کیا بنی؟ تجھے کیا معلوم؟ جا آج بھی جا کے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر سے پوچھ لے، جس دن تیرے ابا کا جنازہ اٹھا اس دن تیرا کیا حال بنا تھا؟ جا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جا کے پوچھ لے، جس دن محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تیرا کیا حال بنا تھا؟ جاؤ جاؤ
سیدنا حسن سے پوچھو، سیدنا حسین سے پوچھو، او فاطمہ کے لاڈلو، جس دن تمہارا نانا فوت ہوا اس دن تمہارا کیا حال بنا تھا؟ سارے صحابہ بے ہوش پڑی ہیں، تمام کے تمام صحابہ کی آتما ختم ہو گئی۔ خدا کی قسم وہ صحابہ جن کو آگ پہ ڈال دیا گیا مگر اف نہ کی، جن کو 15 دن درختوں کے پتے چبانے پڑے مگر اف نہ کی، جن کے بچوں کا قیمہ بنا دیا گیا مگر اف نہ کی، وہ لوگ آج بے ہوش پڑے ہیں، جنگلوں کو نکل گئے، چکرے مارتے پھرتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا دیوار میں ٹکر ماری اور فرمانے لگے لم تلدنی امی، اے کاش میں پیدا نہ ہوتا، میری اماں مجھے نہ جنتی تو اچھا تھا، اور اگر جننا تھا آج سے پہلے میری موت آ گئی ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا صدمہ کیسے اٹھاؤں؟ ان مولویوں کو کیا پتا حضور کی موت کا کیا غم ہے؟ انہیں کیا معلوم کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات سے کیا ہوا؟ خدا کی قسم مدینے میں اندھیرا چھا گیا، مدینے کے یتیم روئے، مدینے کی بیوائیں روئی، مدینے کے محتاج روئے۔ کون ہماری سرپرستی کیا کرے گا؟ کون ہمارے سودے خرید کے لا کے دیا کرے گا؟ دین کو تماشا نہ بناؤ۔ اور ایک اور نشانی بتلا دوں، کوئی برا ماننے گا تو میرا کیا بگاڑے گا؟ اگر عید میلاد النبی کے جلوس دین ہوتا، سرکاری افسر کبھی قیادت نہ کرتے۔ ایک یہ بھی لکھ کر لے جاؤ آپ، دین کے کسی معاملے کی سرکاری افسر بالکل سرپرستی نہیں کرے گا، لکھ لیں آپ۔ یہ جتنے ہم سیرت کے جلسے کرتے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے، ہمارے ساتھی اے سیوں کے پاس جاتے ہیں، ڈی سیوں کے پاس جاتے ہیں کہ جی حضور کی سیرت کا جلسہ ہے، ذرا آپ صدارت فرمائیں۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے میٹنگ میں جانا ہے۔ بالکل نہیں آئے گا۔ دینی معاملات میں سرپرستی قطعاً نہیں کرے گا۔ اگر عید میلاد النبی کے جلوس دین ہوتا، نبی کا فرمان ہوتا، قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ ہوتا، افسر تمہارے قریب نہ آتے۔ یہ بھی ایک نشانی لکھ کر لے جاؤ، افسروں کی قیادت کی وجہ سے پتا چلا یہ دین نہیں، یہ دنیا ہے، یہ نبی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ کھیل اور تماشا ہے۔ اور پھر میں تمہیں کہتا ہوں، نبی کا دین تماشا بنانے والوں، نبی کے دین کو تماشا بنانے والوں اور تماشا سمجھ کر دیکھنے والوں، تماشا دیکھنے والوں، تماشا خود نہ بن جانا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم برباد ہو رہے ہو اور دوسرے تمہارا تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہو۔ یہ دن تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ صحابہ کرام کا عمل تلاش کرو۔ بے ہوش پڑے تھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد محمد کا ورد تھا۔ مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں، زبان پہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مدینے کی عورتیں درود شریف پڑھ رہی تھی، رو رہی تھی۔ مدینے کے بوڑھے، مدینے کے ضعیف لوگ بھی روتے جاتے تھے، زمین میں لٹتے پھرتے تھے اور منہ سے پڑھتے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔
مدینے پاک میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نہیں پڑھایا گیا. عام لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں کہ حضور کا جنازہ بھی ہوا کہ نہیں. جنازہ اصل میں میت کے لیے بخشش کی دعا ہے. جنازے کی نماز اصل میں میت کے لیے بخشش کی دعا ہے. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا. یا اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے مردوں کو بخش دے، ہمارے حاضروں کو بخش دے، جو یہاں موجود نہیں ان کو بخش دے، عورتوں کو بخش دے، مردوں کو بخش دے، ہمارے چھوٹوں کو بخش دے، بڑوں کو بخش دے. یہ دعا ہے جنازے کے لیے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے آواز آ گئی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ. اور میرے معبود میں نے آپ کے اگلے پچھلے تمام بھول، تمام لغزشیں معاف کر دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس معصوم عن الگناہ ہے. حضور گناہوں سے پاک ہے، حضور خطاؤں سے پاک ہے، حضور غلطیوں سے پاک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نافرمانی سے پاک ہے. تو حضور کا جنازہ کیسے ہوتا؟ کوئی حضور کے ذمہ گناہ تھوڑے ہی تھے جن کو بخشوانا تھا. بعض دوسرے لوگ آپ پر اعتراض کریں گے کہ دیکھو ابو بکر صدیق نے جنازہ نہیں کرایا، 3 دن تک اپنی خلافت میں لگا رہا، اور تم اصل بات کبھی جانتے ہی نہیں. کیوں؟ تمہیں نوٹ اکٹھے کرنے سے فرصت نہیں، تمہیں نبی کے جنازے سے کیا ملے گا؟ تمہارے ذمے تو ایک ہی کام لگا ہوا ہے کہ کاروبار بڑھاؤ، دکان بڑھاؤ، ایک مکان کے 2 بناؤ. پہلے اگر جھوپڑا تھا تو بلڈنگ بناؤ، بنگلہ بناؤ، شان و شوکت سے ٹھاٹ کے بیٹھو. تمہیں نبی کے جنازے سے کیا واسطہ؟ تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نہیں پڑھایا صدیق اکبر نے. تو میں جواب دیا کرتا ہوں کہ ابو بکر صدیق نے جنازہ نہیں پڑھایا، حضور کا داماد علی تو موجود تھا، اس نے کیوں نہیں پڑھا دیا؟ حضرت علی نے جنازہ کیوں نہیں پڑھایا؟ مدینے میں حضرت علی موجود تھے، داماد تھے، فاطمہ الزہرا کے شوہر تھے، حسن حسین کے والد تھے. کیوں نہیں جنازہ پڑھایا حضرت علی نے؟ اور اگر پڑھایا تو ثابت کرو کس جگہ جنازہ ہوا، کتنی صفیں تھی، کون اگلی صف میں کھڑا تھا، کون پچھلی صف میں کھڑا تھا. ہمیں ثابت کر کے بتاؤ، صبح تھی یا شام تھی، رات تھی یا دن تھا، کس وقت حضرت علی نے جنازہ پڑھایا؟ اور خدا کے بندو، امام الانبیاء کا جنازہ پڑھاتا کون؟ سرکار کا کون امام بنتا؟ معراج والی رات میں خلیل اللہ امامت نہ کر سکے، کلیم اللہ امامت نہ کر سکے، ذبیح اللہ امامت نہ کر سکے، نوح نبی اللہ امامت نہ کر سکے، عیسیٰ روح اللہ امامت نہیں کر سکتے، آدم علیہ السلام ابو البشر ہونے کے باوجود امامت نہیں کر سکتے. 1,24,000 میں سے حضور کی موجودگی میں مصلی پہ کوئی قدم نہیں رکھ سکتا. تو یہاں مدینے پاک میں حضور کا جنازہ پڑھانے والا کون آ جاتا؟ جنازہ ہوا ہی نہیں اور جنازہ ہونا ہی نہیں تھا. کون پڑھاتا؟ کس کی مجال ہے کہ سرکار کی نماز کی امامت کرے؟ مدینے پاک میں جنازہ نہیں ہوا، نہ حضرت علی نے پڑھایا، نہ صدیق اکبر نے پڑھایا، نہ اور کسی نے پڑھایا. حضور کے چچا حضرت عباس موجود تھے، کیوں نہیں پڑھایا؟ ابن عباس موجود تھے، کیوں نہیں پڑھایا؟ اور صحابہ موجود تھے، کیوں نہیں پڑھایا؟ ابو بکر کے ذمے کیوں لگاتے ہو؟ صاف بات کرو، جنازہ ہوا ہی نہیں. پھر آپ لوگ حیران بیٹھے ہوں گے
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نہیں ہوا؟ توبہ 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 توبہ۔ پہلی بات میری اپنے دل پہ پہلے جماؤ نا، جنازہ اس کا ہوگا جو گناہگار ہو سکتا ہے، جنازہ اس کا ہوگا جو گناہگار ہو سکتا ہے۔ نبی کا اور امام الانبیاء کا جنازہ نہیں ہوا کرتا، اس لیے کہ وہ گناہوں سے پاک ہے۔ بلکہ صورت یہ بنی کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، وفات ہو گئی تھی، آپ کو حجرہ عائشہ میں رکھا ہوا تھا، دو دو صحابہ، چار چار صحابہ، 10 صحابہ آتے تھے، عورتیں گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ پھر آپ نے کیسے لوگ پیدا کیے، گناہ کا مفہوم سمجھایا صحابہ کرام کو، گناہ کا عذاب سمجھایا، آخرت کی بربادی نافرمانی کی وجہ سے سمجھائی۔ چنانچہ اثرات کیا پڑے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت نے جو لوگوں کو رنگا، وہ یہاں تک پہنچے کہ حضور تشریف فرما ہے، حضور تشریف فرما ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاذ سلمی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی آتا ہے اور آ کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ طہرنی طہرنی، مجھے پاک کرو، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، مجھے پاک کرو، مجھ سے زنا کا گناہ ہو گیا، مجھ سے بدکاری ہو گئی۔ اس نے دائیں طرف کھڑے ہو کر یہ بات کی، حضور نے بائیں طرف اپنا منہ مبارک پھیر لیا، اس نے بائیں طرف آ کے یہی بات کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف اپنا منہ مبارک پھیر لیا، اس نے بائیں طرف آ کے یہی بات کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف منہ مبارک پھیر لیا، اس نے آگے آ کر یہی بات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کی طرف رخ پھیر لیا، اراد فرما رہے ہیں۔ یہ آ کے کھڑا ہو کے کہنے لگا، میرے آقا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اب یہ میرے منحوس قدم خدا کی زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، اسلام میں سزا دو۔ مخبری کسی نے نہیں کی، پکڑ کے کوئی نہیں لایا، پولیس نہیں گئی، افیسر نہیں گئے، مخبری کسی نے نہیں کی، اللہ کے عذاب سے ڈر کر، اللہ کے قہر سے ڈر کر خود آتا ہے اور آ کے کہتا، اللہ کے پاک نبی مجھ پہ حد چلاؤ، مجھ پر قرآن کریم کا قانون جاری کرو، میں گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ حضور اعراض فرما رہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سزا کا اعلان کر دیا، مدینے سے باہر لے گئے، سنسار کیا، پتھر مارے، ایک شخص نے ہڈی اٹھا کر مار دی، وہ جو ہڈی لگی چبھنے والی ہڈی تھی، خون کی دھار مارنے والے کے کپڑے پہ آ پڑی، اس نے صحابی کی شان میں گستاخی کے لفظ بولے کہ اس نے حرکت کی ہے، میرے کپڑے خراب ہو گئے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا خبردار میرے ماعز کو کچھ نہ کہو، خبردار میرے ماعز سلمی کو کچھ نہ کہو، اس نے آج وہ توبہ کی ہے، آج وہ اللہ سے ڈرا ہے، آج خدا کے قہر سے وہ ڈرا، خدا کے عذاب سے وہ ڈرا، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ عذاب دینے والا ہے، ان بطش
بطش ربک لشدید، اللہ کے عذاب سے ڈر گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ماں اس کو کچھ نہ کہو، اس نے وہ توبہ کی ہے، وہ استغفار کیا ہے، قرآن کا اپنے اوپر قانون چلوا لیا، آج وہ توبہ کی، اگر اس کی توبہ کو 12,000 کی آبادی ہے مدینے کی، اگر سارے مدینے پہ تقسیم کر دیا جائے، حضور فرماتے ہیں سارا مدینہ جنتی بن جائے۔ نکاح نبوت نے اتنا رنگ دیا تھا کہ گناہ کر کے زندہ رہنا بیکار سمجھا، حالانکہ کسی نے دیکھا نہیں ہے، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، گرفتار کسی نے نہیں کرایا، مخبری کسی نے نہیں کی، خود خدا کے قہر سے ڈرا ہے۔ اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اور حضور کا کلمہ پڑھنے والے اور حضور کا امتی کہلانے والے، حضور کی شفاعت کے امیدوار، آج میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں، اپنے اوپر تو قرآن کا قانون تو نہیں چلوا سکتا کیونکہ قانون قرآن کا ہے ہی نہیں، کالا قانون چل رہا ہے، اس لیے کم سے کم خدا کے قہر سے ڈر جا، آ جا اللہ کے دروازے پہ سر سجدے میں رکھ کر توبہ کر لے۔ ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔